جی پانی اللہ پانی جو ہے 3 سانس میں پینا چاہیے اور 2 سانس میں پینا بھی ثابت ہے. اس لیے کوئی اگر 2 سانس میں پیے اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور بعض 1 سانس میں پیتے ہیں, بعض 1 سانس میں پی لیتے ہیں سارا پانی, اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا, اس میں جو چیز آ جائے وہ شریعت و سنت کے خلاف کہلاتی ہے. بعض لوگ کھانا چمچے سے کھاتے ہیں, ہاتھ میں الرجی ہوتی ہے, یا سالن گرم ہے, یا کھانا کھچڑی ہے اور اس کو اور پتلی ہے تو چمچے سے کھائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ بزرگ تو سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ لفظ غلط ہے, اہل علم اس کو یاد کر لیں. یہ کہنا چاہیے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن ہر چیز کو شریعت کے خلاف کہنا, جہاں جہاں حدیث میں ذکر آ گیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے, وہ ہے شریعت کے خلاف. یہاں ٹیوب لائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہتے شریعت کے خلاف بیٹھے ہوئے, آپ دیا جلائیے, لالٹین جلا کے بیٹھیے, نہیں بول کہتے اور تیز روشنی کرو. پھر ابھی گرمی آئے گی پنکھا چلائیں گے, اب کوئی کہے کہ آپ بھی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں, پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں. نہیں, ہمارے حضرت صاحب تو اے سی کے اندر بیٹھتے ہیں. اے سی اللہ کی نعمت ہے اور استعمال کرنا مباح ہے, جائز ہے, مگر بعض لوگ اجتناب کرتے ہیں. میں بھی بچتا ہوں, ہے ہر کمرے میں ایسے لوگ پوچھتے ایسے چلاتے نہیں. میں نے کہا میں ڈی سی میں رہتا ہوں, ٹھیک رہے گی, میدا صحیح رہے گا. اور پیٹ ایسی چیز ہے, البطن ام الامراض, البطن ام الامراض, پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اگر پیٹ صحیح نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی, سجدہ سہو کیا, لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے, آپ سجدہ سہو کیوں کیا؟ پہلے تھوڑا سا گوز نکل گیا تھا تھوڑا سا, اور پھر تو آپ نے سب کی نماز فاسد کر دی. اچھا نماز فاسد ہو جاتی ہے, ہاں. اب نماز لوگوں نے دوبارہ پڑھی. اخراج ری یہ بھی ناقض وضو میں شامل ہے. اور بعض لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھ کر شریعت کی ہر چیز کو اپنی عقل پر تولتے ہیں, اپنی عقل سے, اور پھر کہتے بھی ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک بہت بڑے پروفیسر اور دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, میں نے جواب دیا. کہنے لگے جواب تو بہت سے علماء نے یہی دیا ہے لیکن عقل نہیں مانتی. میں نے کہا باقی چیزوں کو عقل مان چکی ہے؟ ہاں بالکل, ہمیں تو بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. میں تو پیدائی واشنگٹن ڈی سی میں ہوں, ہمیں تو ایسا تعلیم دی جاتی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ مشرہ مقطع بھی ہیں, نماز پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے پوچھا وضو بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں, بے وضو تو نماز نہیں ہوگی. تو میں نے کہا نواقض وضو, وضو کے توڑنے والی چیزوں میں اخراج ری بھی شامل ہے. تو اس کا ترجمہ کر کے بتانا پڑا, چونکہ انگلش میں بول رہے تھے. ان کو بتایا کہ ہاں ہاں بالکل, وہ تو فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ اس مقام کو دھوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو ہوا تو نکلی نیچے سے,
اب یہ جا کے چونکہ حکم شریعت کا اب دھو رہے ہیں، پھر انگلیوں کا خلال بھی کر رہے ہیں، پھر اب چہرے کو کلی کر رہے ہیں اور ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر اور چگنیوں تک ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، اور مسح وغیرہ کرنے کے بعد کان کا مسح، گردن کا مسح، پھر نیچے چلے آتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، جبکہ جہاں سے ہوا نکلی وہاں تو پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر وضو کیسے ہوا آپ کا؟ پھر بہت دیر سوچتے رہے، کہتے ہیں ہاں یہ چیز میری سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی، ابھی آپ نے مجھے ذہن مبذول کرایا تب پتہ چلا۔ تب میں نے کہا دیکھو، انسان کی عقل کی جو معراج ہے، جہاں انسانیت کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ شریعت کی چیزوں میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے احادیث مبارکہ میں اس کو بیان فرما دیا۔ تو ایسے احکامات کو امر تعبدی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں عقل کا استعمال کرنا، چون چرا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر ہو گئے کافی عرصہ، سب سے سینئر تھے، جامعہ میں آئے کہنے لگی کہ یہ اتنے سارے طلبا کیا کرتے ہیں، یہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، آپ بھیج دیں وہاں، یہ کیا پڑھتے ہیں یہاں؟ میں نے کہا اچھا، اس زمانے سلم پڑھائی جاتی تھی اور پہلا اس دن افتتاحی سبق بھی تھا۔ میں نے کہا بھائی پروفیسر صاحب کو لے جاؤ ذرا، اور اس نے جناب جب استاد نے پڑھایا، پہلے تو تمہید بیان کی، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر شروع ہوئے، صرف با کے اوپر کہ با شروع میں کیوں آیا، با کے نیچے زیر کیوں ہے، اس پر 1 گھنٹہ تقریر کی۔ اب اٹھ کے بھاگ گئے، کہنے حضرت پناڈو ہے، پیناڈول، کیوں؟ سر میں درد ہو گیا۔ یہ ابھی با میں پھنسا ہوا ہے تو آخر تک بسم اللہ ہی نہیں ختم ہو رہی۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بڑے مشکل علوم پڑھا جاتا ہے۔ نہیں ایسا ہمارے کوئی علم نہیں ہے، اس میں اتنی باریکیاں ہوں، اتنی باریکیاں ہوں۔ اس کے بعد سے جب آتے تھے سر جھکا کے، میں نے بتا دیا کہ اب آپ حدیث کی طرف بیٹھے کریں، چونکہ یہ سلم منطق جو ہے یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اور منطق کی بڑی کتابیں لکھنے والے سب بہار کے ہیں۔ مسلم الثبوت اتنی مشکل ترین کتاب ابھی تقریر کے لیے آئی تھی، اور پڑھانے والے پشتونوں سے سارے پٹھان۔ کراچی والوں سے کہتے ہیں ہمارے دماغ میں نہیں آتے، اور اس کو حفظ کر کے جاتے ہیں۔ پھر سلم بھی انہوں نے لکھا، ملا بہاری، اور پڑھانے والے سارے پشتون ملتے ہیں۔ یہ ایسے علوم سے وہ ان کا چیلنج تھا، جو اس کو پڑھ لے وہ دنیا میں کہیں مار نہیں کھائے گا۔ ہزاروں پروفیسروں میں بیٹھ کے جب تقریر کرے گا اور ان کی تقریر کے دوران ان کی چیزیں جو اخذ کرے گا۔ ایک یہاں پر بہت بڑی تقریب تھی سرکاری، اس میں ایک پروفیسر صاحب کو بتایا کہ فلاں بڑے ادارے سے فارغ بھی ہیں اور عجیب سہولیہ بنائے ہوئے آئے، اور چونکہ انہیں کے زیر صدارت کہنے کے آپ لوگ دیکھیے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یورپ کا سفر کیا، وہاں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور عقل و شعور سے بیدار ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے پٹھان مولوی صاحب بیٹھے ہوئے سے سلم لے کے، انہوں نے کہا وہ خربوزے کی اولاد ہے، اس میں تھا ایک صدر کا ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ ان کی کون سی کتاب کا سلم؟ ہاں، اور سر کھجانے لگے، کہنا وہ میں نے بچپن میں پڑھی تھی، ایک لفظ یاد نہیں، کس فن میں؟ کہ جب تم کو فن کے پتہ نہیں تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو۔ اس بیچارہ ساری تقریر بھول گیا، کہنا میں جو تیاری کر کے آیا تھا وہ مجھے کچھ یاد نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ منطق جو ہے مشکل ترین کتابیں ہیں۔ یہ اب صبح بھی وفاق نے ختم کر دی، اب تو جو چھوٹی چھوٹی رسائل وہ بھی طلبہ نہیں سمجھتے،
کیونکہ اب قلت انحطاط، دماغ کمزور ہو گیا ہے، اور جو کچھ اس میں قوت تھی وہ سیل فون نے ختم کر دی. سارا دماغ اب سیل فون پہ لگا رہتا ہے. نوجوان طبقہ بالکل برباد ہو چکا ہے سیل فون سے کہ ساری رات اگر والد نے کہہ دیا بیٹا کچھ پڑھ لو، یونیورسٹی کا سال ہے تمہارا، لمس میں پڑھ رہے ہو، پاس میں پڑھے، کچھ تیاری کر لو. اب آپ پاگل ہو گئے بالکل. آپ ایڈوانس ہیں تو ہم آگے جا رہے ہیں، آپ پیچھے کتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ اور جب امتحان میں فیل ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے کہا تو میں سمجھا تھا کہ جس سے معلومات زیادہ ہوگی تو ترقی ہوگی. ترقی جو ہوتی ہے وہ دین پہ چلنے سے ہوتی ہے. جب قلب مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، قلب مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، اخلاص سے پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی. اور انگریزی تعلیم اس لیے نہ حاصل کرے کہ میری معلومات میں اضافہ، نہیں، اس لیے حاصل کرے کہ مجھے غیر مسلموں میں دین کا پہنچانا ہو تو کون سی زبان استعمال کرنی ہوگی. نیت صحیح کر لو سب صحیح ہو جائے گا. شریعت میں کی پابندی نہیں ہے کسی زبان کی. اور پھر دنیا میں حالات جو ہے وہ تلک الایام نداولها بین الناس، دن اور رات بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب سے آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ تسلیم سے ہر 100 سال کے بعد زبان بدل گئی. اب دنیا میں اس وقت 35% چائنیز زبان پڑھائی جا رہی ہے. تو اب جتنے ریسرچ کرنے والے وہ کہتے ہیں لگتا ہے 25 سال کے بعد کہ چائنیز زبان سے ہر ایک کو، حالانکہ کتنی مشکلیں تھی پہنچی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ مریض بیچارہ آنکھ میں بہت حالت نازک تھی تو چائنیز ڈاکٹر کو بلایا. اس نے کان میں دو تین لفظ کہے، وہ آنکھ کھول دی اس نے کہ کون سی بلا آ گئی. آپ نے کیا کوئی دوا بتائی اس کو؟ کہ نہیں اپنی زبان میں چپ ہو جا، خاموش ہو جا، اٹھ کے بیٹھ. تو کچھ نہیں سمجھا، اٹھ کے بیٹھ ہی گیا وہ. لیکن زبان تو اللہ نے پیدا کی نا. 6000 سے زائد زبانیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. کیوں؟ لکی لا یتعارف، تاکہ ہم اللہ کو پہچان لیں اور قبیلے کی پہچان ہو جائے گی. فلاں فلاں قبائل ہیں دنیا میں، اور دنیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن جاپان والے اتنا آگے جا کر بھی وہ ہر 10 سال 20 سال کے بعد گاڑی کا ڈیش بورڈ بدل دیں گے، کبھی اندر کا حصہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ماڈل کون سا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا قائم فرمائی قیامت تک وہی ماڈل چل رہا ہے، اور سب کی شکل تھوڑا مختلف ہے، آواز بھی مختلف ہے، چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. جاپان والے اپنی گاڑیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں. پرانی مرسیڈیز کہیں بھی گزرتی، یہ دیکھو بہت پرانی، بیچارہ کہاں سے لے کے پھر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں الحمدللہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے قیامت تک چلتی رہی ہے. وہی مشین امریکہ میں وہ سوال کیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک وہاں کے پڑھے لکھے آدمی نے، وہ غیر مسلم تھا، کہا کہ آپ کے نکاح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمارے تو نکاح نہیں ہوتا. 4-5 سال گزارتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دل سے دل مل رہا ہے یا نہیں. اتنے میں 3-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں. تو شریعت میں کیوں ضروری ہے؟ ہمارے صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حرامی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھاؤ مطلب. کہ الحمدللہ ہم 100% حلالی لوگ ہیں، اپنے باپ کا نطفہ ہیں، اپنے باپ کا خون ہے. ان کے یہاں اس پاسپورٹ پہ سب جگہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے. باپ کا نام پوچھنا سب سے بڑی گالی ہے. ایسی آپ نے پوچھا ایک تھپڑ مارے ہوا. میری ماں کے پیچھے تو 40-50 گھومتے تھے، مجھے کیا پتا کہ میں کس کا نطفہ ہوں. اس لیے جب وہاں بڈھا ہو جاتا ہے تو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں، اور کرسمس کے دن میں جا کر دیکھتے ہیں تو جھک کے وہ ایسے کچڑ کے چل رہا ہے، ناک بہ رہی ہے اور کیچڑ، وہ مانچیاں کب تک دیکھیں گے ان کو. اس کے بعد ایک کیک رکھ کے وہ بتاتا ہے بیٹا بیٹا بیٹا. ارے بیٹے کے بعد ٹائم نہیں ہے، مجھے $میں تنخواہ ملتی پر آور کے حساب سے، گھنٹے کے حساب سے.
کبھی فرصت ہوگی جا کے بیٹھ کے بات چیت کر لوں گا. وہ کہتا بیٹا میں نے تجھے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تو مجھے چھوڑ کے اولڈ ہاؤس میں خود چلا جائے. ہمارے ایک دوست ان کے پاس زمین کافی تھی، کہنے کہ مجھے بچوں نے مشورہ دیا اولڈ ہاؤس بنا دو. میں نے کہا کہ دیکھو اولڈ ہاؤس بناؤ گے سب سے پہلے داخلہ تمہارا ہوگا، پھر کیا. میں نے کہا مکتب بنا دو، مکتب بنا دیا ماشاء اللہ. پھر اب باقاعدہ اس کو مدرسے کی شکل دے دی ماشاء اللہ، اندر ہی کارخانہ بھی ان کا. پھر تبلیغی جماعت کے لیے کمرے، اس میں ان کے وضو کا سارا انتظام، کھانا پکانے کا سب. میں نے کہا اب یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ چلتا رہے گا. لیکن اولڈ ہاؤس اگر ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں بنوا دیتے. لیکن اسلام کے اندر عجیب معاملہ ہے. آم رکھا ہو یہاں کوئی خوشبو نہیں، ایک پکا ہوا آم بالکل صحیح 100% یہاں رکھ دو پوری مسجد میں خوشبو پھیلتی، ہر ایک سنگتا ہے یہ تو کچے ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. ایسی ہمارے یہاں اسلام میں ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا بوڑھے ہو جاتے ہیں، نانی نانا بوڑھے ہو جاتے ہیں، کنٹرول پاور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ بیٹھی ہوئی مسلے پہ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور ڈانٹتی بچوں شور نہیں کرو، نماز کے وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بیٹا جا رہا ہے ادھر آج پائے لے کر آنا اور یہ فلاں فلاں سبزی لے کے آنا. اب وہ نوٹ کر لیتا ہے کیونکہ پاور کنٹرول اس کا ہے گھر میں. آج تو بیچارے کراچی تک یہ بیماری پھیل گئی، کورونا ہوا، بچوں نے ساتھ والا گھر کرائے پہ لے لیا. اب باپ رو رہا ہے، کوئی بھی گھنٹی بجاتا ہے وہی چیختے ہیں کون ہے بھائی، کون ہے بھائی. تو پھر وہ کیمرہ آن کر دیتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لیتے، یہ باپ کو دیکھ لیتے. بس وہ ماسی رکھ دی، ماسی آ کے خدمت کر دیتی. چند دنوں میں ڈاکٹر کو کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال کے دیکھو تو صحیح. وہ ڈالا اور سیدھا رخصت ہو گیا. اور اسلام کے اندر جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوتی جاتی ہے. اسی لیے ہم سے بہت ناراض ہے یورپ والے، کہتے ہیں پاگل اپنے باپ کے پیچھے اتنا لگے رہتے ہیں، ماں کے پیچھے جب دیکھو خدمت، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، انہیں کیا پتا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ اپنے کلچر کو پھیلانے کے لیے وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم بڑے شوق سے اطاعت لیتے ہیں. خود سوچو کہ ہم جس پرستی کا قانون جس ملک میں پاس ہو جائے، اللہ مسلح اللہ. جانور بھی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، جانور بھی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی سب نے دستخط کر دیا ہے. قیامت کے دن یہ ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھو ان کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کر لیں، خدمت کر لیں. یہ معاملہ یدن بھی یدین ہے، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو. آپ نے اگر والد کو خوش رکھا، جتنا خوش رکھیں گے آپ کی اولاد بڑی ہوگی تو آپ کو اس ویسے ہی خوش رکھے گی. اور آپ نے اپنے والد کو تنگ کیا، ستایا، تو آپ کے اولاد آپ کو ستائے گی. حضرت والد صاحب نے اللہ مرقدو سنایا کرتے تھے، ایک نوجوان نے اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچ کر لے کے جا رہا ہے. جہاں بانس کے درخت ہوتے ہیں وہاں جا کے باپ نے کہا نہیں بس آگے نہیں لے جانا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا. اچھا ابھی تک ظالم نہیں ہوا؟ نہیں، میں تیرے دادا کو یہیں تک کھینچ کے لایا تھا. اب دیکھیں یدن بھی یدن معاملہ. اس لیے والدین کو محبت اور شفقت سے ایک نظر دیکھو گے، ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، ماں باپ تو گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے. آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کی کمی نہیں، جتنی مرتبہ دیکھو گے محبت سے شفقت سے اللہ تعالیٰ جی مقبول کا ثواب دیں گے. تو جن بچوں کے والدین زندہ ہیں وہ چاہے کچھ بھی نہ کریں، بستر پہ لیٹے ہوئے کھانس رہے ہیں. اب تو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے بھی کھانستے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو نزلہ شام کو کھانسی، صبح کو نزلہ شام کو کھانسی، اس کا نام ہے شہر کراچی. تو یہ چیزیں تو یہاں یہ تو چیزیں یہاں ہوتی رہتی ہیں.
تو وہ صاحبان کی طرح، جس طرح چھتری ہے وہ بولتی نہیں ہے، چھتری سے دھوپ کی تمازت سے بچ گئے، بارش ہوئی تو پانی سے بچ گئے، ایسی ماں باپ لیٹے ہوئے بستر پہ مرگ پہ بیٹھے ہوئے بالکل، مگر اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کو حافظ الدین پر استقامت عطا فرمانا ہے۔ تو اس لیے والدین جو کہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو اس کو قبول کرنا جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز نہیں جب وہ خالق کے خلاف کوئی بات کرے۔ وہ کہے نماز مت پڑھو، نہیں نماز تو فرض ہے، نماز تو مجھے پڑھنی پڑھنی کیا، نماز تو مجھے پڑھنی ہے۔ آج پوری دنیا میں انحطاط شروع ہو گیا ان چیزوں کا کہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے بچے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور وہ فون کر کے کہتے ہیں میں 6 مہینے سے اپنے بچے کی آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں، میں نے بڑے پیار سے شادی کی اور خوب خرچہ کیا، آج وہ آتا ہے سیدھا اپنے بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے، دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے، میں آوازیں دیتا رہتا ہوں لیکن کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دین سے واقفیت نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا سننا حضرت مولانا شاہ فضل الحق صاحب، ان کے بقیہ بھائی بیرسٹر تھے اور بڑے بڑے مشہور وکیل، اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر تھے، لیکن والد کی خدمت حضرت نے جو کی کہ جب آتے تھے آفس سے، چونکہ وہ بھی بہت بڑے وہ تھے بیرسٹر، انہوں نے اسٹیشن کے اوپر ٹرین، وہ بھی لانگ روٹ کی ٹرین رکوا کر وہیں میں مقدمہ کر کے فیصلہ سنا دیا، اور جب آتے تھے گھر تو والد تو حضرت جا کے فوراً وہ موزے جوتا اتارتے تھے، پھر موزہ اتارتے تھے، پھر گرم پانی سے پاؤں دھو کے پھر اس کے بعد پوچھتے تھے کہ کھانا ابھی نوش کریں گے یا بعد میں، فرماتے تھوڑی دیر صبر کرو۔ جب والد کی آواز آتی تھی بیٹا پانی پلاؤ، تو دوسرے بھائی کہتے تھے ارے نوکر سنو ادھر، دیکھو ڈیڈی کیا کہہ رہے ہیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہاں ڈیڈی کیا کہہ رہے ہیں جلدی سے ریڈی ہو جاؤ ورنہ مگر تمہاری بھی نوکری ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت کے کان میں پہنچتے دوڑ کے جا کے پانی بھر کے اپنے ہاتھ سے لا کے پلاتے، تو اتنے خوش ہوتے تھے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے آج قرآن پہ ماشاء اللہ کتنا بڑا فیض پہنچا حضرت، کتنا بڑا فیض۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ماں باپ کی حیثیت کو بھول گئے کہ میں اس کا نطفہ ہوں، میں اس کا خون ہوں۔ اگر ماں باپ کافر ہوں تب بھی لا تقل لهما اف، تب بھی اف نہ کرو، ان کی خدمت ویسے پیار سے کرتے رہو، یہ نہیں کہ چلو یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں، اور ڈانٹ ٹپٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اف بھی مت کرو۔ کیسے کیسے لوگ جنت میں چلے گئے اس ماں باپ کا خیال رکھنے کی وجہ سے اور ان کے اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے۔ آج کیا ہے کہ صوفی بن جائیں گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اب لگے ہوئے نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، ادھر والد آواز دے رہا بیٹا میری طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے، ذرا جلدی سے ڈاکٹر کو دکھا دو، دوا لا دو، سلام پھر کے کہتے ٹر مت کیا کرو اتنا، میں تو اللہ میاں کے پاس جا رہا ہوں، تم یہاں کھینچ رہے تو بیچارے چپ ہو جاتے، جائز نہیں ایسے، فرض پڑھ کر والد کی دوا لاؤ، پہلے والد کا اکرام کرو، سنت بھی وہیں اسپتال میں پڑھ لو جا کے، تاکہ جلدی جلدی ان کا دل خوش ہوگا، دل سے دعا دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے آپ دعا کر دیے، پھر دعا کرانی نہیں پڑتی، دعا خود نکلتی ہے، دعا دل سے نکلتی ہے۔ ان کی نظروں میں وہ تاثیر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تو ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے،
شیخ کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ جتنا ان کے قریب آنا جانا رکھو گے اتنی فیض آپ کو پہنچتا رہے گا. اور جو لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں تو فیض اسی حساب سے پیچھے کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ان کے قلب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود جب 2-3 سال کے بعد آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں میں تو برباد ہو گیا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ کو بھی سوچ کے روتا تھا, اب تو کبائر کے بعد بھی احساس ندامت طاری نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا. اللہ اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتے ہیں, شقاوت کو سعادت سے بدل دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام 1 لاکھ کم و بیش 1,20,000 24,000 کیا تقریر سننے آئے تھے؟ نہیں. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر نگاہ مبارک پڑی, 1 سیکنڈ میں فرش عرش پر پہنچے. اللہ نے اپنی ولایت, اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا یا ہوگا؟ نہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے انبیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. اس لیے روئے زمین پر کسی مسلمان نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی. یہودی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہمارا تو حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نہ پڑھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی ان کو مانتے ہیں. آج تک کسی مسلمان نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی. اور وہ بتا کے کہ کتابوں میں ہماری لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ساری علامات اس میں لکھی ہوئی تھی. اور آج دوسرے شیاطین جو ہیں وہ سب سے بڑے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. دن لگے کسی طریقے سے مسلمانوں کی آبادی کم ہو جائے, تعداد کم ہو جائے, اور پوری پلاننگ کر کے پھر چلتے ہیں آگے قدم پہ کہ مسلمانوں میں شادیاں نہ ہوں. ان کے بچے پہلے کورونا سے ڈرا دیا, اور کورونا میں جو بچے پیدا ہوئے ان کی تعداد ڈبل ہو گئی, کیونکہ گھر کوئی اور تو کام ہی نہیں تھا, فیکٹری بند, آفس بند, اب گھر میں پڑے ہیں. جب کوئی گدگداہٹ ہوئی تو فوراً جناب بسم اللہ کر کے اور دینداروں کے یہاں ماشاء اللہ بچے بھی دیکھو کتنے. ابھی کوئٹہ میں کوئی بزرگ ہیں 60 بچے ان کے ماشاء اللہ. ایک ہے مولانا اجمل صاحب, ان کے 73 بچے ہیں ماشاء اللہ. وہ تو 6 سال پہلے کے بتا رہا ہوں, بھی پتہ نہیں درمیان میں کتنے اور آئے ہوں گے. وہ کہتے تھے میدان محشر میں کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان تو فرمائیں گے میری امت میں اضافہ کرنے والا سب سے زیادہ کون ہے, وہ سامنے آ جائے. اب اتنے بچوں کا نام رکھنا, یاد کرنا کتنا مشکل ہے. انہوں نے سب سے پہلے کا نام رکھا سیف الدین, سیف الرحیم, سیف اللہ. پھر اس کے بعد جناب ذبیح اللہ, مسیح اللہ, شہید اللہ. پھر جب قافیے سارے ختم ہو گئے تو پھر حضرت اللہ, ندرت اللہ, قدرت اللہ, یہ سب قافیے ختم ہو گئے تو بہت سوچتے رہے ابھی کیا کروں. پھر جب بہت سے انبیاء رہ گئے نا, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا, ابراہیم علیہ السلام سے, پھر سارے انبیاء کرام کے. تو بچوں کو لے کے آئے تھے. میں نے کہا یہ کس بیوی سے پہچانتے آپ؟ نہیں, نام بھی نہیں آتا مجھے سب کا. وہ خود بتاتے ہیں. میں اچھا ہاں تو یوز کر رہے ہیں. اب ان کے بچوں میں جو بڑے ہیں 20 بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, اور 20 بچے جو ہیں وہ سال میں تبلیغ میں چل رہے ہیں, اور 20 بچے خانقاہ میں, اور 20 ابھی جو ہے وہ بھی پرورش پا کر بڑے ہو رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ امام مسجد کے اور اتنی تو تھوڑی سی تنخواہ میں کیسے گزر ہوتا ہے؟ کہتے یہی تو پتہ چل گیا کہ اللہ ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ موجود ہے, رزاق موجود ہے, رزاق موجود ہے. جب اللہ نے بچہ دیا تو رزق اللہ دے گا. آج ہر کوئی حاجی کوئی سوٹ یا چبل آگے دیتا ہے کہ جزاک اللہ, بہت مزہ, کتنا خوبصورت لایا ہوا
ارے اللہ کے بندے، جسم اللہ نہ دیتا تو کہاں رکھتے اس کو؟ ٹوپی کوئی لا کے دے دے، جیسے پگڑی ہے یہ ترکی اب سر پہ رکھی ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ شکر تو اللہ کا ادا کرو، اگر سر اللہ نہ دیتا تو اس پگڑی کو رکھتے کہاں؟ سر زیادہ قیمتی ہے یا پگڑی زیادہ قیمتی ہے؟ تو اس لیے ہر چیز کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ تو یہ ان کے 73 بچے جو نر ہیں، بچیوں کا نام تو پٹھان کہتے ہیں حضرت، وہ بڑا شرم کا بات ہے، ہم لوگ بیوی کا نام نہیں بتاتا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنایا ہے۔ پھر بلس روڈ پہ ان کی رہائش، کرائے پہ لے لیا فلیٹ، تو کہتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ وہاں تو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بہت بڑا خاندانی منصوبہ بندی کا ایک شعبہ کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہا ہمارے پاس جو سب سے بڑا اس کا وہ تھا ڈاکٹر جی، وہ ہمارے پاس ہے۔ اسے 1 گھنٹہ سمجھایا، ہم پٹھان آدمی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے 5 منٹ اس کو سمجھایا، ابھی الحمدللہ ہمارے 5 بچوں کی ماں ہے وہ۔ کہا ہماری بات اس کو سمجھی؟ دیکھا تم نے ہمارے ملک کو تباہ کیا کروز میزائل مار کے، اب ہمارا عروج میزائل بھی دیکھو کیسے۔ تو آپ کہتے ہیں ابھی نہیں تو کے بعد کبھی نہیں۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، جتنے بچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے انتظام کریں گے۔ اب آج کل دیکھو کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، لیکن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب۔ ایک صاحب روتے ہوئے آئے چند دن پہلے، 10 سال سے روزگار نہیں مل رہا ہے، سارا دن آپ پھرتے رہتے ہیں، تو یہ کھاتے کہاں سے؟ کہتے یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پہلے کھاتا تھا وہی اب بھی کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا اب تو یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور ہمارے پاکستان میں آ کے تو سب کو یقین آ جاتا ہے واقعی اللہ ہے، اس لیے کہ اس ملک کی حفاظت اللہ ہی کر رہا ہے، ورنہ ہر وزیر چاہتا ہے کہ جو عوام کے پیٹ میں اس کو بھی نکال کے سب کو ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود یہ یورپ میں بہت بڑی کانفرنس تھی کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کون ہے، سب نے بتایا فلاں فلاں فلاں، پاکستانی بڑے میاں کی جب باری ہے ان کا سب سے زیادہ طاقتور ملک پاکستان ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہا جب سے بنا ہے اتنے قومی اسمبلی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی گننا مشکل ہوتا ہے، 600 700 اتنے میں بنا، اور سب اس کو کھاتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، مگر یہ پھر اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں اتنے روز بجٹ ان کا بھی پھر 50% بڑھا دیا گیا ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو مگر کچھ مت سوچو، لیکن پھر بھی ملک ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کیونکہ یہ ملک بنا تھا کلمے کی بنیاد پر۔ دنیا قریات پر یہ واحد نظریاتی ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے اسی کلمے کے لاگ رکھتے ہوئے سب کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ کتنے ملک ہیں آپ دیکھ لیں، کتنی لوٹ مار بدماشیاں، خود یو کے کتنا پریشان ہے، سارے کے سارے ہو چھڑے مہنگائی سے۔ اس کے یہاں جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، دودھ والا آیا، میں نے کہا اتنا مہنگا دودھ تم نے کر دیا، حضرت پہلے سے زیادہ لوگوں نے پینا شروع کر دیا، لوگ کہہ رہے ہیں 250 کو ہو جائے گا پھر اور زیادہ پئیں گے، چونکہ اللہ پلا رہا ہے تو ہم پی رہے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا، ارے سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کھلائے گا۔ نماز کتنے بجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کسی جاندار کسی ذی روح کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ رزق پورا نہ کھا لے جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ دانے دانے پہ نام لکھا رہتا ہے، دانے دانے پہ نام لکھا رہتا ہے۔
جو لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں تبلیغ میں، جب دسترخوان میں کچھ گر جاتا ہے وہ کہتے میرا نام اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی کھا لیتے ہیں. ارے دسترخوان کی قدر کرتے ہیں. آج ہم لوگ اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا نیچے ہوتا ہے، ہم اوپر ہوتے ہیں گدے پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرم الخبز یا عائشہ، اے عائشہ کھانے کا اکرام کیا کرو، اس لیے کہ 3 دن اگر نہ ملے تب پتہ چلے گا. تو ہمارے اکابر نے اس پر عمل کرنے کے لیے خود نیچے بیٹھتے تھے اور گدے کو اوپر سامنے کر کے کھانا اس پر رکھتے تھے تاکہ اس کی عادت بھی باقی رہے. مکہ المکرمہ میں دعوت تھی حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب کی، بڑے بڑے اکابر آئے ہوئے تھے، اس میں سب بیٹھ کے کھانے کے لیے. حضرت اٹھ کے چلے گئے 7 کمرے میں، کہا میرا کھانا ادھر لگا دو. کہا وہ سب صوفے پر گدے پر بیٹھ کر ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اکرم الخبز یا عائشہ. پھر ایک اٹھ کے آیا، 2 اٹھ کے، پھر سب ادھر آ گئے، پہلے ہم بھی یہاں آپ کے ساتھ یہاں سکون کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. سنت میں جمال ہے، برکت ہے، جمال ہے، برکت ہے. پہلے زمانے میں مسواک استعمال کرتے تھے، معدہ بھی صحیح رہتا تھا، دانت بھی صحیح رہتے تھے. آج لوگوں نے وہ چھوڑ کر ہزاروں قسم کے وہ آ گئی ٹوتھ پیسٹ اور مہنگی سے مہنگی آ گئی، لیکن دانت میں تکلیف سب کے ڈاکٹر کے پاس روز جاتے ہیں. ہمارے دوست تھے کیپٹن سہیل سلطان، جو پورے پاکستان کے سب سے بڑے کیپٹن تھے، یعنی پین اسلامک کے بھی چیف تھے. جتنے کپتان ریٹائر ہوئے حال ہی میں سب انہی کے دستخط سے رکھے گئے تھے. ماشاءاللہ یہاں آنے کی وجہ سے مشرہ مقطع ہو گئے. وہ کہنے لگے میرے دانت میں شدید تکلیف ہوئی اور آغا خان والوں نے ٹریٹمنٹ کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. پہلے میں کہیں باہر گیا میٹنگ میں تو ایک شخص نے لا کر مجھے مسواک دی تو ہنسنے لگے. کہا کیوں ہنس رہے آپ؟ کہا یہ پیلو کی مسواک ہمارے ہر مسجد کے دروازے پہ بیچارہ بیچتا رہتا. تو کہا جب دوا موجود تھی تو پھر آپ یہاں کس لیے آئے علاج کرانے کے لیے؟ ہم لوگ وہی پرانی رگڑتے رہتے. نہیں، ایک والی سنت ہے یہاں سے یہاں تک، پھر کاٹ دیا کرو آگے سے، پھر تازہ اس کو دباؤ، پھر کڑواہٹ جو نکلتی ہے وہ سارے کیڑے مکوڑے سب ختم ہو جاتے ہیں، درد بھی ختم ہو جاتا ہے. اس سے اچھی کوئی دوا نہیں ہے. دیکھو اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اپنی بیماری کو نہیں بتا سکتا، اس لیے کوئی اسپتال بھی نہیں بیچارے گا، وہ خود جنگلوں میں ڈھونڈتا ہے اپنی دوا. وہ پیلو کے مسواک کی جو نرم شاخیں وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ڈکار آتی ہے، پیٹ صحیح ہو جاتا ہے. پھر اطباء نے ریسرچ کیا، اچھا ہوتا ہے کہ جانوروں کو بھی اتنی فہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ جب سے لوگوں نے وہ استعمال شروع کیا دانت ٹھیک ہو گئے سب کے. اس لیے اگر برش بھی کرنا ہو پھر بھی آپ مسواک ضرور کیا کریں تاکہ مسواک کی سنت زندہ ہو جائے، مسواک کی سنت زندہ ہو جائے. آج لوگ اسی مسواک کی سنت سے دن پر آیا. تبلیغی جماعت کے کچھ حضرات وہاں ٹنڈولا یار گئے اور ایک بزرگ جو تھے وہ چیخ مار کر رو رہے ہیں. پوچھے کہ سب نے کیا ہوا؟ آج کہیں مسواک گم ہو گئی، میری مسواک پتہ نہیں کہا. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ تبلیغ میں نہیں جڑے تھے. اس کے اس رونے کی وجہ سے انہوں نے کہا میں بھی جا کے دیکھتا ہوں، اس کو اتنی فکر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑی جائے گی آج تو. وہ جہاں یہ قصہ اکثر بیان بھی کرتے تھے، کہتے تھے وہ مسواک میری ہدایت کا ذریعہ بنی، مجھے ادھر لے آئی. انتقال سے قبل جب ملاقات ہوئی تو فرمایا لگے آپ کے ابھی چندہ نہیں ہوتا، ہماری تبلیغ میں بھی چندہ نہیں ہوتا، صرف خندہ ہی خندہ ہے، سب ہنستے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں ہنسایا بھی جاتا ہے اور رلایا بھی جاتا ہے، وہی کام ہمارے بھی ہوتا ہے. بہت خوش ہوتے تھے بیچارے. اب ان کے صاحبزادے مولانا جمشید صاحب ماشاء اللہ وہ سب کی خدمت انجام دیتے ہیں ماشاء اللہ. مولانا فہیم صاحب، بہت سارے سینکڑوں کی تعداد ہے علماء کی. ابھی یہ 9 تاریخ سے اجتماع شروع ہو رہا ہے جمعرات سے، اس لیے وقت نکال کر ابھی آپ بیمار ہو جائے، آپ کو ٹی بی بتا دے ڈاکٹر تو آپ زیور بیچ کر کے فوراً، بیوی کہتی جلدی جاؤ مری کے اسپتال میں، وہاں تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی.
ایسے موقع میں بیوی کو کہو میں روحانی علاج کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں، وہ 3 دن کا جو اجتماع ہے بس 3 دن میں واپس آ جاؤں گا. اور ایک شیطان تو ہوتا ہی موبائل ہر گھنٹے پہ ذرا بیگم کیا کر رہی ہوں، ارے بیان سن رہا ہوں. اچھا مجھے سنواؤ، کہیں اور تو نہیں کسی کا بیان سن رہے ہیں؟ اور وہ سنا رہے تھے کہ اچھا 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 ٹھیک ہے، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو 3 دن کے لیے وقت نکال کے، اور میں بیمار بھی ہوں طبیعت بھی، لیکن 10 تاریخ کو صبح ان لوگوں سے بات ہوئی، سیدھا انشاءاللہ حاضری ضرور لگانی چاہیے، حاضری ضرور لگانا چاہیے. اس لیے پوری دنیا میں چلت پھرت کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. اور دنیا کچھ بھی ہوتا رہے، الیکشن ہو، سلیکشن ہو، کلیکشن ہو، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد اپنے کام میں لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے. تو والدین کی خدمت، اساتذہ اکرام کی خدمت، شیخ کی خدمت، اپنے بڑوں کی خدمت، چھوٹوں کے اکرام، یہ سب چیزیں. سلام میں بھی چھوٹے بچے بھی دیکھو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں تو خادم بھی نہیں، خادم ہوں، چھوٹا سا بچہ. تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میں سلام پہل کروں گا. ایک پلر کے آڑ میں کھڑے ہو گئے. اس زمانے میں پلر نہیں ہوتا تھا، کھجور کے درخت پورا اس کو لگا دیتے تھے، وہی پلر کہلاتا تھا. اب وہ جیسے چھپے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ انس یہاں چھپا ہوا ہے. وہیں سے آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے اللہ اکبر. دیکھو آپ نبیوں کے سردار ہو کر آپ نے پہل فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی سلام میں پہل کرے گا اس کے تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ میں دوں گا. البادئ بالسلام بریء من الکبر، یہ حدیث ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر. بادی اسم فاعل ہے، بادی اسم فاعل ہے، اس پہ الف لام داخل ہوا، فعل ماضی کے معنی میں چلا گیا. الذی بدأ، جس نے پہل کر دی وہ تکبر سے بری ہو گیا. آج ہم سب کے اندر تکبر ہے، سلام نہیں کرتے. جب سلام عام تھا، اللہ کی رحمتوں کا نزول عام تھا، لوگ بیماریوں سے بچے ہوئے تھے. کوئی کتاب دیکھ لیں پوری حیات الصحابہ پڑھ کر، 4 جلدیں، کیونکہ نہ کسی کو کورونا ہوا، نہ کسی کو کورونا ہوا، نہ کسی کو چیسٹ انفیکشن ہوا، نہ اس ساری بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا. اس لیے کہ ہر طرف سلام اوپر سے رحمت نازل ہو رہی، سلام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. شیطان نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر آدمی بیمار رہنا چاہیے، سلام سے پہلے دور کیا. گڈ مارننگ، تھوڑی انگریزی پڑھ لی، گڈ مارننگ گڈ مارننگ. والد صاحب ترجمہ اس کے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے گڈ مانے اچھے، گڈ مارننگ اچھی طرح مارو، اس کی پٹائی کرو اچھی طرح. تو شیطان بھی ہماری پٹائی اچھی طرح کرتا ہے. اور عربوں میں صباح الخیر مساء الخیر، اور انڈو پاک میں خدا حافظ خدا حافظ. چلو جی سلام بھی گیا. جبکہ ایک صحابی جب بارگاہ رسالت میں پہنچے اور شکایت کی یا رسول اللہ بہت تنگ دستی میں ہو، بہت پریشان ہو، مالی لحاظ سے تو بہت ہی پریشان ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ عطا فرمایا. شیخ کا بتایا وظیفہ 100% کامیاب نہیں ہوگا، 5%، 10%، 20%، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ 100% نہیں، 1000% نہیں، 1,00,000% نہیں، کروڑ ارب خرب، وہ تو ہر صورت میں ہونا ہی ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخلت بیتک فسلم، گھر میں جب داخل ہوا کر تو سلام کر لیا کر. ان کان فی احد و ان لم یکن فی احد، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تم سلام ضرور کر لیا کرو، اس لیے کہ خلا محال ہے. اور اس میں حکمتیں کتنی ہیں. آپ کے کلمات جامع ہوتے تھے، بہت جامع. جب کہ آپ امید تھے کہ جب آواز آئے گی سلام کی تو ان کی بیوی بتائے گی ہمارے شوہر آ رہے ہیں، سرتاج تشریف لا رہے ہیں، سرتاج تشریف لا رہے ہیں. اب تو سرتاج والا نہیں، آتے ہی کہتے ہیں چل چل چائے، بڑی دیر میں آیا ہے، چائے بنا کے پلاؤ مجھے جلدی. میرے سر میں درد ہو رہا تھا، وہ نوکر بھی چھٹی پہ تھا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. اب جب شوہر وہاں سے لڑ کے آیا تھا آفس سے، اس نے کوئی الٹا سیدھا سنا دی
تو اس کو ایک دم کا جانو بس وہ پانی پانی ہو گیا. پھر ابھی میں دودھ پتی والی بناؤں یا دودھ کون سی بناؤں؟ اور جناب بہترین چائے بنا کے پلائی جا رہی ہے اس کو. تو گھر میں باہر کی مستورات مزے میں ہو جائیں گی کہ بھائی ان کا شوہر ہے. اور محترمہ خود علول جلول ہوں گی، بال بکھرے جلدی سے سیٹ ہو کر، تاکہ شوہر آ رہا ہے اس کا دل خوش کرنا بہت ثواب کی بات ہے. کتنی حکمت ہے. اس کے بعد فرمایا وقرا قل واللہ احد مرۃ واحدہ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. آپ بتائیے کتنی دیر لگے؟ 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ کا وظیفہ ہے. اب جناب صحابی نے شروع کر دیا، ہماری طرح نہیں تھے، فوراً سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت ابھی سے کریں گے. اب انہوں نے جناب جب جاتے دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دروازہ کھٹکھٹا کے. آج کل کمرہ کھول کے اندر آ کے حضرت آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بیوقوف اندر تو گھس چکا ہے، آپ کیا پوچھ رہا تھا؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند سمجھتا تھا. ایسے حدیث میں امام نے چاہیے پہلے سے سلام کرو، پھر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھو اندر آنے کی اجازت ہے. آدمی تنہائی میں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں، چادر ادھر کی ادھر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. ایک خان صاحب نے سال لگایا تبلیغ میں، تو وہاں جب دیکھا سب دھوتی باندھ رہے، لنگی باندھ رہے ہیں، پوچھا یہ کیوں باندھتے ہو؟ کہ سنت ہے. ہاں اس کو ہم گھر پہ جا کے زندہ کرے گا. اب آئے جناب گھر پہ، اب کبھی دھوتی زندگی میں نہیں باندھی تھی، باندھ لیا. فجر کی اذان ہوئی تو جلدی سے اٹھے تو دیکھا لنگی کدھر ہے. وہ یہ بڑا پریشان ہے، پھر بستر کی چادر نکالی، اس کو اپنے اوپر لپیٹا، پھر گھر والوں کو آواز دی میرا لنگی غائب ہو گیا. یہ کون چور رہی تھی؟ ادھر سے لے گیا. تو انہوں نے کہا دیکھا نیچے چارپائی کی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں. پھر باہر وہ ببول کا درخت گھر میں ہی لگا ہوا تھا، سین میں اس کے اوپر تھی، وہ ہوا تیز چل رہی تھی، ان کے قلابادیں کھاتے ہوئے نکل کے ہوا اس کو لے گئی باہر. کہا یار یہ سنت بڑا مشکل ہے، یہ سنت سے تو فرض بھی فرض میں بھی خلل واقع ہو جائے گا. پھر بزرگوں نے کہا آپ پوچھ تو رہتے، جب آپ نے باندھی نہیں، باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں. وہ کسی بنگالی برمی سے کہو وہ خالی یوں کر کے بس مجال نہیں، اس کو آپ زور لگائیں کھلے گا نہیں وہ، اس لیے کہ ہر علاقے کا الگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا ہے، لیکن اس زمانے میں کرتے لمبے ہوتے تھے اور سطر کا خیال بھی ہوتا تھا. تو سنت کو بھی پوچھ لیا کرو بڑوں سے کہ ہمیں اس کا طریقہ بھی معلوم نہیں، کس طرح باندھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سب لوگ تیر رہے پانی میں، ہم وہ بھی جا لنگی باندھ کے، اب لنگی پیچھے جا رہی وہ آگے تیر. جب سب نے شور مچایا ارے یہ کس کی لنگی ہے؟ ارے میری لنگی بھائی، ادھر کہاں چلے گی؟ پہلے آپ کو باندھنا تو آتا نہیں، پہلے سیکھ تو لیتے آپ، پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا. تو صحابی نے عمل شروع کر دیا 10 سیکنڈ کا. کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قریب سے گزر ہوا، یہ سامنے آ کے سلام کیا تو آپ نے پہچان لیا اور میں تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بتائی دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا، یہ میں نے عمل شروع کیا ہوا ہے. برکت اتنی ہو گئی کہ اب بیوی بچوں پہ خوب خوب خرچ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ پڑوسیوں پر بھی اب خرچ کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ آپ ہی کا فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ ان لجارک علیک حقا، کہ تمہارے پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے. تو سالن پکاتے ہیں تو پڑوسیوں کو بھی دے دیتے ہیں. پہلے زمانے میں غربت ہوتی تھی، سنت کو ادا کرتے تھے کہ ہر پڑوسی کو اچھا سالن بن گیا تو تھوڑا تھوڑا بھیج دیتے تھے. پھر کہا کہ میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہوں. اس کی برکت سے اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنے بیوی بچوں بھی خرچ کر رہا ہوں، اہل محلہ بھی خرچ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اطراف کی بستیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہوں. مال میں کمی نہیں آتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا وظیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. تو اس عمل کو کر لیا کرو، پڑھتے رہا کرو. گھر میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھ لیا، بس ساری مالی پریشانی دور ہو جائیں گی. کیونکہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا دنیا سے. ہمارے جامعہ میں یہاں بھی ریٹائرڈ فوجی کام پہ، تو ایک ریٹائرڈ فوجی آیا، میں نے کہا بھائی تنخواہ تمہیں کتنی چاہیے؟ کل حضرت کہ 10 لاکھ بھی مقرر کر دیا تو وہ بھی کم ہوگی، مجھے تو وہاں 25,000 روپے ملتے تھے، وہ گزارا ہوتا تھا. کیونکہ پیٹ انسان کا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
مجھے بات بہت پسند آئی اس کی کہ حوث ختم نہیں ہوتی. ایک بیماری ہوتی تو ایک گلاس پانی پیا بس دوسرا تیسرا سارا دن پیتا ہے, پیاس نہیں بجتی. ایسے آج کل مال کی محبت بھی ہو گئی کہ جتنا بھی وہ لوٹے ملک کو کرپشن کریں پیٹ نہیں بھرتا. وہ کہتے ہیں ہماری نسلیں یاد رکھیں گی, کوئی یاد نہیں کرتا. آپ جتنے حضرات بیٹھے شاید ہی کسی کو پر دادا کا نام یاد ہو, اور لکڑ دادا کا تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا ہے. مال وہ ہے جو آپ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ کہتے ہیں مالی مالی, میرا مال میرا مال, تمہارا کچھ نہیں ہے. روح نکلتے ہی یہ سب وارثین لے جائیں گے, اور آپ کی روح نکلنے کے بعد یہ جسم قبر میں داخل ہو جائے گا. پھر وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی, وہاں ایک ایک چیز کا سوال و جواب ہوگا. پھر ہر چیز ہر نعمت کی بقا کی دعا کرنی چاہیے, خصوصاً مملکت خدا آزاد پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بہت قربانیوں کے بعد یہ اللہ نے عظیم نعمت عطا فرمائی, اور یہاں جو برکتیں ہیں سارے لوٹ مار میں لگے ہیں, پھر بھی اللہ نے اس ملک کو قائم دائم رکھا ہے کلمے کی علاج رکھتے ہوئے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک باقی رہے گا. چاہے ساری دنیا مل جائے, اس کو توڑنے کے لیے کوئی نہیں توڑ سکتا. اسی لیے اللہ سنن میں بڑی بہت دلائل کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ اسلامی مملکت ہے, حکمراں تو آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا تو 100% کہے گا بھائی اب یہ بھی اسلام پہ لے آؤ, یہ بھی اسلام پہ لے آؤ. یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن یہ اسلامی سلطنت ہے, اسلامی مملکت ہے. جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, جہاں چاہے آپ اذان دے سکتے ہیں, اور دوسرے ممالک میں نہ اذان دے سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کہتے جاؤ سیدھا مسجد, اور یہاں پارک میں کھڑے ہو کے آپ اذان دیجیے اور نماز پڑھیے, کوئی نہیں روکے گا آپ کو, کوئی نہیں روکے گا, کیونکہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں, روکنے والے بھی مسلمان ہیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ ہندو لوگ زیادہ سیٹوں میں ہیں, فلاں فلاں سیٹوں میں. بھائی دیکھو, جس کے پاس اس ملک کی نیشنلٹی ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, پاسپورٹ ہے, اس کو وہ حقوق حاصل ہے جو دوسروں کو. اس لیے حکومت کو ان کی بھی حفاظت کرنی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس لیے کہو گی اللہ یہ عظیم نعمت جو آپ نے عطا فرمائی ہے, اس کو تا قیامت قائم دائم رکھیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائیے. یہ جو دھماکے دھماکے جب چلتے رہتے ہیں, یہ سب بیرونی دنیا یہ کیوں کراتی ہے؟ تاکہ ہمارے ہر مطالبات کو مان لیں. لیکن اللہ اس ملک کو باقی رکھے گا, باقی رکھے گا, قیامت تک یہ ملک باقی رہے گا. لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں میں جذب ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں فرمائیں گے. پھر اور ملکوں میں سردی گرمی ہوتی ہے, یہاں 4 موسم ہوتے ہیں. یہ کم لوگوں کو پتہ, 4 موسم ہوتے ہیں. سردی گرمی, موسم بہار آتا ہے, پھر موسم خزاں آتا ہے, اور جناب پورا ملک اللہ نے ہر چیز کی فراوانی دی ہوئی ہے. اتنی مہنگائی پر آٹا کہتے ہیں کتاب 55 روپے سے 160 پہ پہنچ گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے, ہم تو 40 روپے کی بوری خریدتے تھے جو وہ 50 کلو آٹے کی, اس وقت بھی جتنی روٹی کھاتے تھے آج بھی وہی اتنی روٹی کھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کھلانے والی ذات وہ ہے, کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی جب لوگ کہتے ہیں انت دہر زمانہ تو میں ہوں, تمہاری وجہ سے زمانہ خراب ہو جائے, تم سب نیک ہو جاؤ, لوٹ مار چھوڑ دو, یہ موبائل فون چھیننا, یہ کرنا وہ کرنا, بدنامی کی جتنی چیزیں غیر شرعی چیزوں کو چھوڑ دو, بس زمانہ صحیح ہو جائے گا. لیکن خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. بس حضرت صاحب زمانہ بڑا خراب ہو گیا, بڑا خراب ہو گیا. خراب تو ہم خود کر رہے ہیں, ہم خود سدھر جائیں, ہم خود سیدھے ہو جائیں, تو انشاءاللہ زمانہ خود بخود ہمارے زمانہ ہم سے نہیں, ہم زمانے سے. زمانہ ہمیں بدل نہیں سکتا.
جو قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا آج قائم دائم ہے یا نہیں؟ جو احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ قائم دائم ہے یا نہیں؟ پوری کرۂ ارض پہ 5 سے 6 کروڑ آدمی پڑھ رہے ہیں مدارس میں، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ خود باقی رکھے گا، ہم اللہ کے بن جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری نور اللہ مرقدہ لاہور میں قیام پذیر تھے مسجد شہداء کے نام میں، تو ہمارے بریگیڈیئر شعیب صاحب کے والد صاحب نے بستر سب لگا دیا، تو حضرت نے کہا نہیں یہ کمبل تو پرانا لگ رہا ہے۔ کہا حضرت 11 بجے ہے، رات کا وقت ہے، دکانیں بند ہیں، ورنہ میں ابھی نیا خرید کے لاتا۔ کہا میں اس کو نہیں اوڑوں گا، ایک طرف گرا دیا۔ کہا میں جس کا ہوں وہ خیال کرے گا۔ 1 بجے دروازہ بیل بجی، دروازہ کون؟ جی میں فیصلہ آباد سے آیا ہوں، وہ کوئی بزرگ آپ کے آئے ہوئے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ ایک نیا کمبل کوریا کا وہاں پہنچا تھا۔ اب وہ تو حیران رہ گئے، بچوں کو لگایا اس کو کھانا وانا کھلاؤ، میں پہنچا گیا۔ تو حضرت نے کہا دیکھا اس مالک کا بن کر تو دیکھے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، دکانیں بند ہیں پھر بھی وہ چیز پہنچ رہی ہے استعمال کی۔ اس سے اللہ سے مانگنا سیکھ جائیں ہم لوگ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اپنے ملک کی تمام چیزوں کے لیے اللہ یہاں کی اس ملک کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، زراعت میں برکت عطا فرمائے، خصوصاً دفاعی قوت میں اس کو خود کفیل بنا دے کہ پورے کرۂ ارض پر کسی کا محتاج نہ رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل یہاں والوں کو دی ہے وہ دنیا حیران ہوتی ہے۔ اس میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی یورپی ملک میں میزائل بنایا گیا تو وہ فائر نہیں ہو رہا تھا، وہ پاکستانی گزر رہا تھا موٹر سائیکل کو پوچھا کہ کیا؟ کہتے یار فائر نہیں ہو رہا ہے۔ کہ صبر کرو صبر، تم لوگ پیچھے ہٹو۔ کہ تو کیا کرے گا؟ کہا دیکھو کیا اس نے اس کو تو لٹا کے 3-4 دو ہلایا اور پھر کھڑا کر کے کہا اچھا میں جا رہا ہوں، بٹن دباؤ، تو ایک دم گیا آسمان میں۔ وہ فوراً اس کو سیکورٹی والے پکڑا، ادھر ایک وقت یہ کیا گیا تو نے؟ کہا بابا یہ ہمارا موٹر سائیکل جب پیٹرول نہیں ہوتا نا تو ہم اس کو 3 دفعہ ادھر پھر بٹن دباتے ہیں تو یہ بھی راکٹ کی طرح بھاگتی ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ پاکستانی فارمولہ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جتنا اس ملک میں امن و امان ہے اس سب کے باوجود، چونکہ پوری دنیا میں خبروں پہ پابندی ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ ملک میں بہت زیادہ، پچھلے 1 سال میں امریکہ میں 48,000 آدمی ایک دوسرے کو فائر کر کے مارے گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک کو تو اللہ نے بہت بچا رکھا ہے، اور وہ شیاطین پکڑے جائیں گے جنہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی، وہ بھی اللہ کے گھر میں، وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ بتائیے خیال بھی نہیں آیا ان کو کہ اتنا تو خیال کر رہے تھے گھر کس کا ہے، گھر کس کا ہے، جانا تو سب کو ہے۔ وہ تو چلے گئے لیکن کتنے خاندانوں کو ویران کر کے چلے۔ اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے۔ شیخ صاحب ان کی والدہ اور خالہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحمت کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم آپ علیم و خبیر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں یا ہمارے اعزاء اقارب میں یا جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے یا ان کے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا رب کریم پورے ارض پر جتنے بھی مسلمانان عالم ہیں سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے۔ یا رب کریم تبلیغ جماعت کا جو اجتماع ہونے والا ہے، اے رب کریم اس کو بھرپور کامیاب فرما، اور پورے عالم کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا، اور
زیادہ سے زیادہ جماعتوں کے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم سب کو جذب فرما کے اپنا مقبول اپنا محبوب بنا لے، ہدایت کی فضا کو عام فرما دے۔ یا رب کریم ہدایت کی فضا کو عام فرما دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، یا آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، اختلافات کی چیزیں ختم فرما دے۔ اے رب کریم خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے، اے رب کریم خصوصی رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا رب کریم تو ہمارا بن جا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ یا رب کریم جتنے مصائب اس ملک پر اس وقت ہیں قرضوں کے، یا رب کریم سب ختم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، اور حکام کو ہدایت عطا فرما دے کہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کے بجائے قرضے میں ادا کریں۔ خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ سالانہ اجتماع بھی، یہ مدارس کے بھی امتحانات شروع ہو رہے ہیں، سب طلباء کو یا رب کریم اچھے نمبروں سے پاس فرما دے۔ یا رب کریم پوزیشن بھی عطا فرما دے، خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے، علم نافع عطا فرما دے، صاحب نسبت بھی بنا دے۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم جس کی جو بھی جائز حاجات ہو، آپ کے علم میں سب کچھ ہے، ان سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب کریم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا رب کریم میری بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دے۔ یا رب کریم بیماری کو ختم فرما دے، ضعف کو قوت سے تبدیل فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔